صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما صلیت انک حمید المجید۔ معزز سامعین اور میرے بہت پیارے اہل وطن پاکستانی اور دیگر اراکین جو اس ملک سے باہر لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان تمام کو میرا پیار بھرا سلام۔ آج جمعے کی شب ہے اور مجھے بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ ایک ویڈیو بنانا پڑ رہی ہے کہ پچھلے دنوں ایک گلشن اقبال میں ایک بہت بڑے اسٹور کے سامنے ایک بچہ گر کے شہید ہو گیا۔ بے شک یہ لخت جگر جن کا بھی ہے ان کو سکون نہیں آئے گا، انہیں چین نہیں پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے اور اس کا کام ہے کہ صبر کرنے والوں کے وہ ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو اس سے اچھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتری کرے، لیکن میری اعلیٰ حکام اور دیگر اراکینوں سے بہت بڑی گزارش ہے کہ وہاں کے جو ایم پی اے تھے اس علاقے کے، وہ شخص کہیں نظر نہیں آئے، نہ اس نے کسی دکھ میں درد میں کوئی کرا۔ اس کے علاوہ جو میرل اسٹور ہے ان اسٹور والوں کو بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم اتنا کما رہے ہیں، لیکن نقصان ہم سب کا ہو رہا ہے اس بچے کی وجہ سے۔ جس بچے نے نکالا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا، اس بچے کا شہید ہونا تھا، اس بچے کو انعام ملنا تھا یا کچھ اس کے سلسلے میں آگے اس کو چلنا تھا، اس کو پاپولری اور اس کو ایک اچھی لوگوں کے ساتھ اپریشیٹ کر لیا گیا۔ میری گزارش یہ ہے کہ اسٹور والوں کو چاہیے کہ اسٹور کو کھلوا دیں، وہاں کی انتظامیہ اور لوگ، کیونکہ جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کا بھی چولہا جلنا چاہیے۔ حادثہ تو ہو گیا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے میری کہ اعلیٰ حکام سے بھی اور دیگر ان کے جن کا بچہ شہید ہوا ہے ان سے بھی مجھے بڑی ہمدردی اور پیار ہے، لیکن میری اس سے بھی گزارش ہے کہ جو اسٹور میں لوگ ورکر کام کر رہے تھے ان کا گھر کیسے چل رہا ہوگا کچھ تھوڑی سی دیر کے لیے، اس کے لیے بھی سوچیں۔ دیگر گزارش یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب پورے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، بااختیار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام دیا، دیگر اراکینوں کو بھی دیا، لیکن اس میں چند گزارشات ہیں جو رپورٹیں بنائی ہیں، جن لوگوں نے رپورٹیں دی انہوں نے بیکار رپورٹیں بنائی ہیں۔ دیکھیے ڈی صاحب کا سسپینڈ کرنا اور پولیس کا سسپینڈ کرنا کوئی ریگولیشن نہیں ہے، کوئی رول آف لا نہیں بن رہا کسی قسم کا بھی۔ اصل جو مجرم ہے وہ ہے واٹر بورڈ کے ایم ڈی، ان سے کبھی آپ ملنے جائیں تو وہ مل نہیں سکتے، ملاقات کا ٹائم نہیں دیتے، تو پھر کس بات کی فائدہ؟ ان کو سسپینڈ کرنا چاہیے، ان کو نوکری سے ڈسمس کر دیا جائے۔ میں چیئرمین صاحب کو نہیں کہہ رہا کیونکہ چیئرمین صاحب کا وہ نہیں ہے، لیکن جو واٹر بورڈ کی تنخواہ لے رہے ہیں ادارے کے ایک سربراہ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو سسپینڈ کریں۔ وہاں کے جو ایکسین واٹر بورڈ کے جو واٹر کے بھی ہیں اور سیوریج کا بھی جو انجینئر ہے، چیف انجینئر کے علاوہ ایکسین، ان کو سسپینڈ کر کے جائے، ان کی تنخواہیں بند کر دی جائے۔ میں آپ کو جنرل لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں نے کئی مرتبہ اس ماہ کے لیے ایم ڈی صاحب کو لکھا، وقار صاحب کو کہا، دیگر کو آپ ذرا سا تھوڑا راشد میناز روڈ کا جو برج ہے اس کے نیچے اتریں گے تو لیبا چورنگی گلشن چورنگی سے چند قدم پہلے آپ دیکھیں کہ وہاں بہت بڑی ایک لیکیج ہے۔ اس لیکیج کو صحیح نہیں کرتے کیونکہ وہاں سے واٹر بورڈ کا عملہ بہت گزرتا ہے، لیکن نہیں کرتے کیونکہ انہیں انٹرسٹ نہیں ہے۔ دوسرا اب وہ سسپینڈ تو ہوئے لیکن اس میں کم ہوئے، اس میں جو یو سی میں انسپیکٹر آگے بیٹھتا ہے، یو سی میں جو چیئرمین کے ساتھ، یو سی چیئرمین کے ساتھ جو انسپیکٹر آگے بیٹھتا ہے اور جو وہاں کی فاؤل اپلیکیشنوں کو کارروائی کرتا ہے، ان پہ احکامات جاری کرتا ہے، تو اس کو بھی سسپینڈ کرنا چاہیے کیونکہ اس کا کام ہے۔ اچھا، دوسری میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو کونسلر منتخب ہوتے ہیں تو وہ تو اسی علاقے سے منتخب ہوئے ہوئے ہیں نا، ان کو تو ہر ایک چیز کا پتہ ہے۔ جس وقت میں میرے والد صاحب، میرے دادا، میرے پھوپھی، میرے چچا، میرے بھائی ممبر تھے تو ہم ہر ایک ایک گلی میں جا کے دیکھتے تھے، جو ہمارے قصبے میں علاقہ آتا تھا ہم وہاں ہر ایک جگہ کو جا کے دیکھتے تھے کہ کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ ہم آفسوں میں نہیں بیٹھتے تھے لیکن وہ گھر پہ ہمارے آ کے اور وہ لوگ ہمیں کمپلین کرتے تھے، ہم وہیں پر ان کو لیے کام کرتے تھے، ننگے پاؤں چلے جاتے تھے۔ لیکن جو کونسلر وہاں کا منتخب ہوا اس کو شرم نہیں آ رہی کہ یہ علاقہ، کیونکہ وہاں بھتہ چل رہا ہے، وہ کھا رہے ہیں مال لما کے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جھوٹ ہے، فراد، مال کھا رہے ہیں۔ میری چیف انجینئر صاحب سے گزارش ہے کہ کچھ آپ بھی شرم کریں، کچھ حیا کریں، کچھ آپ اپنے دیکھیں، ایک کوئی ایسا پروگرام رکھیں کہ عام پبلک آپ سے ملاقات کر سکے۔ ایم ڈی صاحب کے پاس میں کئی مرتبہ گیا لیکن وہاں ملاقات، ان کا بھی یہ کہتا جی ان کے پاس ملاقات کا ٹائم نہیں ہے، تو پھر کس بات کے آدمی ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ، اس لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔
اسی طرح میں چیف انجینئر واٹر بورڈ کا جو سیوریج کے اور پانی کے جو ہے میں مختلف کئی وقتوں میں ان کے پاس گیا لیکن انہوں نے ملنا کا وعدہ نہیں کرا. آفتاب چاڈیو صاحب کو 10 دفعہ فون کرتے ہیں, 10 دفعہ کے فون کے بعد ایک گورنر کئی مرتبہ کمپلین کرتے ہیں, ان کے کان پہ جھول اٹھائے. تو میری اعلیٰ افغان سے گزارش ہے کہ واٹر بورڈ کے عملے میں جو وہاں پہ جو تعینات تھے ان کو ذرا سسپینڈ کرا جائے. وقار صاحب کو تو بالکل ہی وقار کر دیا جائے, بلکہ ان کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے. کیونکہ جب ہم کئی دفعہ واٹر بورڈ کے سینٹر میں, لانڈی میں, ملی, سعید آباد, بلدیہ میں لوگوں کے وہاں کے ایکسیڈنٹ کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے, بہ رہا ہے تو پانی بہنے دیں. اگر یہ لیکیج بند ہو جائے کراچی میں تو آپ یقین کر لیجئے کہ آدھی کراچی کو پانی ملے گا. اور جو یہ ایم پی اے علاقے کے بنے ہیں, یہ نکمے علاقے کے ایم پی اے ہے, یہ لوگ لائق نہیں ہے کہ یہ ایم پی اے بنے. یہ تو جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ لا کے بٹھال دیا گیا ہے, ایسے ہی یہ حقیقت میں وہاں کے لوگ نہیں ہیں. تو میری گزارش ہے خدا کے واسطے چیف انجینئر صاحب سے بھی کہ ان وہاں پہ جو یو سی پہ عملہ تھا آپ ان کو بھی تو بلا کے سسپینڈ کریں. ڈی ایس پی صاحب کو ان کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, وہ بیچارے اپنے لائن آرڈر پہ ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. ان کا کام نہیں ہے گٹر کا صاف کرنا یا گٹر کے ڈھکنوں کو دیکھنا. اور دوسری بات یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب گٹر چکر چوری کر لیتے ہیں, اور وہاں تو اس میں کتنا سریا ہوگا, آدھا ایک کلو بھی نہیں ہوگا. اصل میں آپ جو ڈھکن بنا رہے ہیں, جو گھیرے بنا رہے ہیں, وہ 2 نمبر بنا رہے ہیں. اس میں مٹیریل کم ہے, اس میں ایک گاڑی گزری وہ بیٹھ گیا. یہاں انجینئر بھی نکمے ہیں, قابلیت نہیں ہے بالکل بھی, سفارشی بھرتی ہوئے ہوئے سفارش پہ آگے بھارتی ہو گئے. جیسے اسٹیل مل کا بھٹا بٹھال دیا, الطاف حسین نے اپنے آدمی وہاں پہ بھر بھر کے قوم کا اتنا بڑا نقصان کرا ہے اسٹیل مل کا کہ وہ بند ہو گیا. ورنہ آدھے سے زیادہ کراچی جو ہے نا بے روزگار نہیں ہوتی, لیکن الطاف حسین کی پالیسی نے نقصان کر دیا. اور نقصان کیا کرا کہ اسٹیل مل بند ہو گیا. وہاں پہ لوگ کام نہیں کرتے تھے, لوگ کہتے تھے بھائی نے ہمیں بلا لیا, بھائی نے سیکٹر میں. اس طرح سے ہی یہ حیدر عباسی رضوی کے ساتھ 8 آدمی ہوتے تھے, فاروق ستار کے ساتھ 8 آدمی ہوتے تھے, اور دیگر اراکین. ایک نکما گورنر تھا یہاں پہ, وہ عشرت العباد, وہ ایسا تھا 10 آدمی اپنے ساتھ لیا ہوا. ان سب کے ساتھ 8 لوگ ہوتے تھے. وہ اپنی نوکریاں کرتے نہیں تھے اور زیادہ ہمارے ملک کا نقصان کر دیا. اس پارٹی نے الطاف حسین کو تو میں تو گزارش کروں گا, جو لوگ کہتے ہیں وہ آ رہا وہ آئے گا نہیں ویسے, اور آئے تو اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. میری پورے پاکستان سے خدا اگر ان کی رائے ہو تو مجھے بتائیے اور مجھے کمنٹس کر کے دیجیے کہ آیا میری گفتگو میں کوئی بات سچی ہے یا نہیں. اور جتنے واٹر بورڈ کے جہاں ایکسیڈنٹ ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا جائے. ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کمپلین جن کی گئی ہوئی. میں نے ابھی لانڈی میں ایک جگہ دیکھی, میں ایک میت میں وہاں گیا تھا. آپ یقین کریں کہ لانڈی 37 سے مسجد شیریہ وہاں پہ بہت مشہور مسجد ہے, اہلیان پیلی بھیت کے لوگ رہتے ہیں, بہت اچھا اور بڑا میرا محبت والا علاقہ ہے. وہاں کا وہ واٹر بورڈ کا عملہ وہاں جانا تھا نہیں ہے صحیح. میں نے اس کی کمپلین کری ہوئی ہے. وہاں کا ایم پی اے فون نہیں. ایک تو عجیب ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ فون نہیں کوئی اٹھائن کر سکتا. وہ کہتے ہیں جی 9 نمبر میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے کیا کوئی پھانسی چڑھا دے گا یا آ کے آپ کو مار دے گا. ارے بھائی نمبر اٹھا لیں, آپ بات تو کریں, ان کا حوصلہ تو سنیں, آپ ان کی بات تو سنیں. بہت بہت شکریہ. آئندہ گفتگو آگے چلے گی, پھر کریں گے انشاءاللہ. اس دن بچے کی فیملی سے ہمیں بہت ہمدردی تھی, کیونکہ میری بھی بچی ایک بہت چھوٹے پن میں گزر گئی تھی. مجھے بچوں کا اور پیار کا اور ممتا کا بہت احساس ہے. میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں. اور مرتضیٰ وہاب صاحب کا معافی مانگنے کا بہت اچھا جذبہ تھا. انہوں نے بڑے دل سے معافی مانگی, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. اور قوم میں کسی پارٹی کے میں نہیں ہوں, لیکن مرتضیٰ صاحب نے بھی بڑے پن کا اپنا وہ کیا, اور درد رکھتے ہوئے انہوں نے معافی مانگی. اس میں کوئی برائی نہیں کری اور کوئی چھوٹے نہیں ہوئے, بلکہ وہ میرے لحاظ سے بہت بڑے ہو گئے. ان کا کردار بڑا ہو گیا. انہوں نے معافی مانگنے سے یقیناً درد ہوا, لیکن آج کل ہمارے یہاں جذباتی لوگ بہت ہیں. جیسے فاروق ستار کی گاڑی پہ لوگوں نے پتھراؤ شروع کر دیا, لیکن ان کی گاڑی پہ تو پتھراؤ کرنا حق پہ تھا کیونکہ وہ لوگ نکمے تھے. بہرحال میں ان لوگوں کے لیے بھی, ان کے دادا کے لیے اور ان کے والد صاحب سے, ان کے خاندان اور اہل عیال سے میں بہت تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بہت بہترین چیز عطا فرمائے. بے شک اللہ کی تو ہر چیز یہ بہترین ہے کہ آپ اتنے بڑے اسٹور میں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, ہاتھ پاؤں ہیں, جام دل جا رہا ہے. اللہ کا تو بہت بڑا کرم ہے. شکریہ سر, تھینک یو.